بھائی کچھ کہنا ہے؟ سوالات کی طرف آتے ہیں. جی الحجر صاحب. اچھا، اصول کافی میں روایت ہے اور منگلا یاز الفقی میں بھی کہ جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین اور بے ایمان ہے. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سال مکے میں تھے، کعبہ بت خانہ تھا، وہاں پہ سوال کا جواب تو دینا الحجر صاحب. میں سوال کا جواب دے رہا ہوں بھائی، پلیز. میں جب بات کروں تو میری بات کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا؟ ہے بات صحیح ہے، ٹھیک ہے او بھائی؟ جی یہی جواب ہے نا. وعدہ ہے ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے؟ جی صحیح ہے، اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہے، مکے میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کعبہ ایک بت خانہ ہے، اتنے بتیں ہیں کہ بے حساب، چھت پہ بتیں ہیں، اندر کعبے کے اندر بتیں ہیں، ارد گرد بتیں ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں بتوں کی، سجدے کر رہے ہیں بتوں کے، وہ نظر لا رہے ہیں بتوں کے، ذبح کر رہے ہیں بتوں کے، ٹھیک ہے نا؟ اشعار پڑھ رہے ہیں بتوں کے، عبادت کر رہے ہیں بتوں کے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں اللہ کی جانب سے، لیکن اپنے پیغمبری کو چھپاتے ہیں، توحید کے پیغام کو بہت سال تک چھپاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے یہ اللہ کے دین میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تبلیغ کا حکم آ گیا تھا اس وقت؟ تبلیغ کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، اعلانیہ تبلیغ کا حکم اس وقت آ گیا تھا. تو یہ کام اللہ نے کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. اللہ نے، اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ 3 سال تک یہ حکم تھا، ٹھیک ہے، 3 سال تک. بس اس کے بعد جو اعلانیہ حکم ہوا ہے، اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر دین کو چھپانے کا پھر سے دوسرا حکم آیا تھا. اچھا، اس کا جواب میں بخاری سے دیتا ہوں کہ دین کا چھپانے کا حکم آیا تھا یا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ نہیں میرے سوال کا تو آپ جو ہاں میں وہ اس کا جواب دیتا ہوں بخاری سے. اگر آپ ٹو دی پوائنٹ اگر میرے سوالات کا جواب دیں گے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوگا. میرے سوال کا اصل مقصد تھا کہ 12 ائمہ میں بالخصوص امام حسین اور امام مہدی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے روشنی میں؟ آپ دیکھیں، میں جو جواب دوں گا اپنی مرضی سے دوں گا نا، آپ کی مرضی سے تو نہیں دینا میں نے. آپ سوال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، میں اس طرح جواب دوں گا جو میری مرضی ہو. میں تقیہ پر اعتراض نہیں کر رہا یار صاحب، کائنڈلی میری پوائنٹ کو آپ کیچ کیجئے نا. میں تقیہ پر اعتراض نہیں کر رہا، میں عرض کر رہا ہوں جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین اور بے ایمان ہے. آپ یہ فرمائیں کہ 12 ائمہ، ہاں وہ ٹرپ آپ بچا رہے ہیں، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے آپ یہاں پہ ٹرپ بچا رہے ہیں. میں اسی کو ٹرپ سے بچنے، سوال تو پورا کرنے دینا آپ مجھے، کائنڈلی لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن. اوکے 12 ائمہ بالخصوص امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں اس حدیث کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک منٹ، انہوں نے کس وقت تقیہ کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں بھائی، میں آپ کے سوال سمجھ گیا، اجازت ہے میں جواب. میں کتاب بخاری سے ایک حدیث دکھاتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا جواب امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بتاتا ہوں، اور اچھی طرح سے بتاؤں گا. اجازت دیں میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. تقیہ کے متعلق یہ لوگ بہت تانے وانے کرتے ہیں شیعہ قوم پر. ملاحظہ فرمائیے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ ہے 3 سال جو شروع بعثت میں ہے، وہ تو سب لوگ ہی جانتے ہیں، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے. پھر یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، یہاں پہ صفحہ نمبر 50 میں، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 129 ہے. اچھا، یہاں پر روایت ہے قال علی ابن الزبیر کانت عائشہ، پہلے عائشہ نے کہتی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لولا قومک حدیث احدہم قال ابن الزبیر بکفر. فرمایا کہ یا اے عائشہ اگر تیرے قوم یعنی قریش عرب یہ تازہ مسلمان نہ ہوتے، یعنی یہ حدیث العہد کفر کے ساتھ حدیث العہد ہے، ابھی ابھی مسلمان ہوئے، لنقضت الکعبہ، میں کعبہ کو گرا دیتا، فجعلت لها بابین، اور کعبہ کے 2 دروازے بنا کر. اچھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح تقیہ ہے اپنے مسلمان اپنے صحابہ سے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کرتا، اگر وہ کعبہ کو توڑتے بھی تو ایسے لوگ نہیں تھے کہ وہ، لیکن وہ بری باتیں کہتے ہیں، بے احترامی کرتے، شاید کچھ یا سامنے شاید بھی کچھ نہیں کہتے، ان کے پیٹھ کے پیچھے کچھ جملے کہتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقیہ جائز ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی تقیہ جائز ہے. امام حسین علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا صلح تھا معاویہ کے ساتھ کہ معاویہ خلیفہ ہوگا اور جب یہ مر جائے گا اپنا جانشین تعین نہیں کرے گا. اگر اس وقت امام حسن علیہ السلام زندہ ہیں وہ خلیفہ بنیں گے،
اور اگر امام حسن علیہ السلام زندہ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام خلیفہ بنیں گے۔ جب معاویہ مر گیا تو مرنے سے بہت عرصہ پہلے اس نے بیعت لینا شروع کیا تھا یزید کے لیے، اور یزید کے لیے بہت سارے صحابہ نے حیات معاویہ میں انہوں نے بیعت کیا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام سے جب معاویہ مر گیا تو مدینے کے حاکم نے بیعت مانگنا شروع کیا، تو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل گئے تاکہ وہاں پر کچھ مواقع پیش نہ آئے، مکے چلے گئے۔ مکے میں وہاں پہ تھے اور وہاں پر وہ نہ کسی کو دعوت دے رہے تھے جہاد کے لیے۔ یہ اہم واقعہ ہے، اچھی طرح سن لیں کہ مکے میں جب امام حسین علیہ السلام تھے تو وہ نہ کسی کو جہاد کی دعوت دے رہے تھے کہ ہم نے اٹھنا ہے یزید کے خلاف، بلکہ وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ عبادت خدا کے لیے آئے ہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب وہ مکے میں تھے تو وہاں اس وقت کوفے سے لوگوں نے بہت ان سے کانٹیکٹ کیا، بہت لیٹرز آئے کوفے سے، اور بہت سارے ان کوفے سے جو لیٹرز آئے وہ بھیجنے والے خود بنی امیہ کے لوگ تھے کہ آپ یہاں کوفے آ جائیں، یہاں پہ لشکر آپ کا تیار ہے، ہم سب آپ سے بیعت کرتے ہیں اور آپ ہمارا امام بنیے۔ تو امام کے لیے تقیہ واجب ہوتا ہے کس وقت تک؟ اس وقت تک کہ اس پہ حجت تمام نہ ہو انصار کی وجہ سے۔ انصار اگر نصرت کریں، انصار یعنی مدد کرنے والے اگر جمع ہو جاتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تو اس وقت امام علیہ السلام کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ قیام کریں۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام جب مکے میں تھے اتنے لیٹرز آئے، ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں لیٹر آتے تھے مختلف لوگ کہ آپ آ جائیں کوفہ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ تم وہاں کے حالات کو دیکھو۔ کوفہ آئے، لوگوں نے حضرت مسلم علیہ السلام سے بیعت کیا لوگوں نے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے جب حالات دیکھی کوفے کی تو انہوں نے خط لکھا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو، یہاں لوگ انہوں نے بیعت کی ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیں۔ تو اس وقت جب دیکھیں جب لوگ نصرت کرتے ہیں تو اس وقت تقیہ حرام ہوتا ہے۔ جب لوگ آ جاتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس وقت تقیہ جائز نہیں ہوتا۔ تقیہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس پاور نہیں ہے، ہیلپرز نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا بھی یہی رویہ تھا۔ جب عثمان کا قتل ہوا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کسی کو نہیں بلایا کہ آؤ میرے سے بیعت کرو، میں آپ کا خلیفہ ہوں۔ لوگ سب خود آ گئے، اصرار کرتے تھے، منتیں کرتے تھے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ جو ہیں یہ خلافت قبول کریں، ہماری بیعت قبول کریں۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان سے انکار کرتے تھے کہ نہیں چاہیے، مجھ سے جاؤ کسی اور سے بیعت کرو۔ تو وہ لوگ اصرار کرتے تھے کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو خود امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر لألفیت وما اخذ الله على العلماء لا يقار على كذب المظلوم ولا غصب الظالم لألقيت حبلها على غاربها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عطفة عنز، کہ اگر حضور حاضر نہ ہوتے یعنی انصار نہ ہوتے، بیعت کرنے والے نہ ہوتے، وقیام الحجت بوجود الناصر، اور مجھ پہ حجت تمام نہ ہوتا، اور اللہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا کہ میں نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، تو میں خلافت کو چھوڑ دیتا اور تم دیکھ لیتے کہ یہ دنیا تمہاری جو ہے یہ بکری کے ناک میں جو نم ہے اس سے میرے لیے زیادہ مکروہ ہے، میرے اس میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ تو اسی طرح بات یہ ہے کہ انصار جب آ جاتے ہیں ایک بہت تعداد، ہزاروں کی تعداد میں کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، تو اس وقت تقیہ حرام ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام مہدی علیہ السلام جب قیام کریں گے، اس وقت قیام کریں گے جب اللہ ان کو اذن دیں گے، جب ان کو پتا ہوگا کہ ان کے پاس اتنے انصار ہیں کہ وہ اہل دنیا پر غلبہ کریں گے، تو اس وقت ان کے وہ قیام کریں گے اور اس وقت ان کے لیے تقیہ حرام ہوگا۔ یہ آپ کا جواب ہے اختصاراً۔ جی جناب۔ جی اللہ جاری صاحب، آپ نے میرا عرض یہ ہے کہ اگر آپ میرے سوالات کا مختصر اور ٹو دی پوائنٹ جواب دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ جب انصار مل جاتے ہیں تو تقیہ حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو جب صدیق اکبر کی خلافت اور بیعت ہو چکی تھی تو اس وقت سیدنا حضرت عباس اور سیدنا حضرت ابو سفیان نے مولا علی شیر خدا کو بیعت کی پیشکش کی تھی، اور حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں پیادوں سے اور سواروں سے مدینہ کو بھر دوں گا آپ کی حمایت میں، اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے صحت کے ساتھ ثابت کرو، صحت کے ساتھ ثابت کرو۔ شیعہ کے نزدیک یہ حدیث حجت نہیں، شیعہ کے نزدیک وہ اگر سند ہے تو ثابت کرو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5 میں ہے نا؟ تو نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام میں
جو بنی امیہ ہیں، ابو سفیان اور معاویہ، یہ لوگ اسلام میں مکرہن داخل ہو گئے اور راضیان خارج ہو گئے، یعنی یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے. ہاں ابو سفیان جو ہیں، عباس تو مسلمان تھے، عباس کی نہیں بات، عباس بھی بیعت کرنا چاہتے تھے، حضرت عباس بھی بیعت کرنا چاہتے تھے مولا علی کی، لیکن دونوں کو حضرت علی المرتضیٰ نے منع فرما دیا. وہ عبارت پڑھیں، وہ عبارت پڑھیں، متن پڑھیں، اسی نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اچھی طرح سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ نمبر 5 اجازت دیں میں خطبہ متن پڑھو، میں خطبہ پڑھتا ہوں، تم متن پڑھو. اس طرح نہیں ہے کہ خطبے میں یہ لکھا ہے. استدلال کوئی شخص کرتا ہے، وہ اس کا عربی پڑھتا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہے، پھر اس کی تصحیح ثابت کرتا ہے کہ یہ حجت ہو. پہلے آپ جو ہے اس کی سند ہمیں دکھائیں. تصحیح ثابت کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ثابت ہے. ہم نے کب کہا کہ نہج البلاغہ کوئی بھائی ہمارا تقریر ہے نہج البلاغہ کے متعلق کہ معتبر کتب میں سے نہیں ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی سند ہے، سند ثابت کرو. اگر سند نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہج البلاغہ ان کتب میں سے نہیں ہے. جیسے کتاب کافی ہے، سند کی ضرورت نہیں ہے. محلہ یحضر الفقیہ ہے، سند کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کمال الدین ہے، سند کی ضرورت نہیں ہے. کتاب غیبت النعمانی ہے، سند کی ضرورت. اس طرح تو نہیں نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں بہت سارے مخالفین کے احادیث ہیں، بہت سارے مخالفین کے احادیث ہیں. شریف رضی محدث نہیں تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صحیح حدیث کی کوئی کتاب لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا جو ادبی لحاظ سے مولا کے جو خطبے ہیں ادبی کے لحاظ سے جس میں بہت فصاحت بلاغت ہے، میں ان کو جمع کرتا ہوں. ان کو جہاں سے بھی مل گیا انہوں نے ڈال دیا اس میں اکثر صحیح ہیں، اکثر صحیح ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ سب صحیح ہوں. خطبہ پڑھیے، ہم جواب دیتے ہیں. نہج البلاغہ کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کا ایک ایک فقرہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روح اس میں مضمر ہے. کس کا قول ہے؟ کس کا قول ہے بھائی؟ وہ کسی مولوی کا قول ہے؟ سید مفتی جعفر حسین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا رائے ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس کی کوئی ویلیو نہیں. اچھا، نہج البلاغہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تحت کلام خالق ہے اور فوق الکلام مخلوق ہے. مولا کا کلام ہے، مولا کا کلام ہے، مولا کا کلام، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے مولا کائنات کے خطبات اور مکتوبات پر مشتمل ہے نا. اور جب سید رضی نے اس کو جمع کیا تھا، یہ اجازت دینا بات کرنے کی اجازت فرمائیں. جب سید رضی نے اس کو جمع فرمایا تھا، اس سے صدیوں بعد تک کیا کسی نے نہج البلاغہ کو غیر معتبر کہا ہے؟ اور نہج البلاغہ کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں. اگر یہ نہج البلاغہ غیر معتبر کتاب ہے، علماء کے نزدیک اغلب علماء کے نزدیک دیکھیں، اجازت دینا، آپ ہمیں نہ سمجھائیں بھائی، بات کرنے کی اجازت دینا، آپ بات کرنے کی اجازت تو دینا. نہج البلاغہ کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں. اگر یہ غیر معتبر کتاب تھی تو 100 سے زیادہ شروحات لکھنا یہ کوئی بیوقوفی نہیں ہے. ہماری بخاری کی اتنی کتاب شروحات نہیں ہے، آپ کی اصول کافی کی اتنی شروحات نہیں ہے جتنی شروحات نہج البلاغہ کی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر معتبر کتاب ہے. اور بھائی اگر کسی کتاب کی شرح لکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس میں سب کچھ صحیح ہے. اغلب اکثر نہج البلاغہ جو ہے صحیح ہے، اکثر بیشتر. لیکن یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک ایک طے شدہ بات ہے، شیعہ محدثین کے نزدیک کہ نہج البلاغہ سب صحیح ہے، تو یہ آپ کی بہت ہی کم علمی ہے، بہت ہی کم علمی ہے. جو عام قسم کے مولوی ہوتے ہیں جو خطبے پڑھتے ہیں، جو مثلا کتابیں لکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے، جو مثلا وہ نوجوانوں کے لیے کتاب لکھتے ہیں مقال، ان کے ہاں یہ بہت مشہور ہے کہ نہج البلاغہ کی بہت تعریف کریں گے. ان کی بات صحیح بھی ہے ایک لحاظ سے کہ نہج البلاغہ اکثر صحیح ہے، اکثر اس میں جو خطبے ہیں، جملات ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہیں، اور دوسری کتبوں میں وہ صحیح اسانید کے ساتھ ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سب کچھ بلا استثناء سب کے سب شیعہ مصادر میں سے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے بھائی. اگر آپ اس کو اگر یہ آپ کی ذہنیت ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے.